سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی غزوہ احد کے تناظر میں ایمان والوں کو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حوصلہ اور تسلی بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں جو ایک آزمائش آئی ہے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور بہت ساری حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وقت بتاتا ہے کہ واقعی اللہ کا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر حال میں مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ کے فیصلے پر ہی اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے خوبصورت انداز سے مسلمانوں کو تسلی بھی دے رہے، ہمت بھی بڑھا رہے، سست نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ایمان والے بن کے جمے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو۔ یہ حوصلہ اور تسلی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے تو براہ راست ہے، لیکن یہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور بالخصوص تمام ایمان والوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی کا پیغام ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت ساری اس میں ہدایات ہیں، حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگا ہے احد کے موقع پر، جو ایک شکست کا ایک زخم اٹھانا پڑا، ابتدائی طور پر 70 بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہوئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ایک زخم تمہیں لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، اس دوسری قوم کو، کافروں کو بھی اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔ بدر میں انہوں نے بھی تو زخم کھائے تھے، وہ بھی تو قتل ہوئے تھے، تو اگر آج تمہیں شکست کا معمولی سا زخم چکھنا پڑا اور تمہارے اوپر ایک آزمائش کی صورتحال آ گئی، اس میں گھبرانے کی بات نہیں، تنگ دل ہونے کی بات نہیں، پیچھے ہٹنے والی کوئی بات نہیں، بلکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
یہ دن ایسے ہی ہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے دن ہیں کبھی کسی کے دن ہیں۔ یہ فتح اور شکست، عروج و زوال، عزت و ذلت، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو لہذا اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس اگر شکست میں کچھ زخم لگا ہے تو اس کے اسباب پہ غور کرو، آئندہ کے لیے ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرو۔ اور جنگ میں یہ صورتحال ہوتی رہتی ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، کبھی کوئی جیتے گا کبھی کوئی جیتے گا، لیکن بالآخر کامیابی وہ انہی کی ہوگی جن کا نظریہ صحیح، عقیدہ درست، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ ایک موقع آیا صلح حدیبیہ کا، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ قیصر کی طرف بھی بھیجا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ یہ پیغام بھیجا۔ انہی دنوں کے اندر ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روم میں پہنچے ہوئے تھے، تو ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، قیصر تھا، اس نے اس قافلے والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اس شخص کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات ہوئے، طویل حدیث مبارک ہے، بخاری و مسلم دیگر حدیث کی کتب میں۔ ایک سوال ہرقل نے یہ بھی کیا ابو سفیان سے کہ کیا تمہاری اس نبی علیہ السلام سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہماری ان سے جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ لڑائی ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے، جیسے کنویں میں کبھی کوئی ڈول ڈال کے اپنا پانی نکالتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ڈول ڈال کے اپنا پانی نکالتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو ہرقل جو پہلی کتابوں کا عالم بھی تھا، وہ ساتھ ہی کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کبھی ان کو فتح نصیب فرماتا ہے اور کبھی ان پہ آزمائش کے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک نبوت کی، سچی نبوت کی علامت ہے کہ کبھی جیت ہوگی کبھی ہار بھی ہوگی، لیکن آخری فتح، حقیقی فتح، دائمی فتح وہ ہمیشہ حق والوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان کی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ زخم اس لیے لگا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ کو پتہ چل جائے کہ کھرے اور کھوٹے کون ہیں۔ اللہ کو پتہ چل جائے گا، کیا مطلب؟ کیا اللہ جانتے نہیں؟ کیا اللہ پاک کو ویسے نہیں علم کے صحیح سچا کھرا مخلص مومن کون ہے، اور منافق اور کھوٹا وہ کون ہے؟ اللہ کو سب علم ہے۔ لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں لیعلم کا مطلب ہے اللہ خود جان لے نہیں، بلکہ اللہ دنیا کو دکھا دے، اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے کہ ایمان والے کون ہیں، جو جمے رہے، جو ڈٹے رہے، جو ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اپنے جسموں کو چھلنی کروا لیا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی تیر پہنچنے نہیں دیا، یہ ہیں ایمان والے۔ اور منافق کون ہیں؟ جو عین میدان جنگ میں، جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔
ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس سے کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح ہو گیا۔ آج بھی میرے دوستو ایمان والوں پر جب آزمائش کے حالات آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے صحیح اور پختہ ایمان والے کون ہیں اور دودھ پینے والے مجنو کون ہیں۔ اللہ ہمیں مخلص مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی اور دوسری حکمت فرمائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے۔ چونکہ بدر کے میدان میں بھی بہت سارے صحابہ کا جذبہ تھا، شوق تھا کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، لیکن بہت تھوڑے سے صحابہ شہید ہوئے۔ احد کے میدان میں اس سے زیادہ جذبہ تھا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے۔ علماء نے لکھا ہے جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو جنت دنیا کے کسی عمل کا کوئی قلق اور افسوس نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے، جو اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ یا اللہ شہادت میں جو مزہ ہے وہ جنت میں مزہ نہیں ہے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں تیرے دشمنوں سے ٹکراؤں اور تیرے نام پہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ شہادت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار تمنا کی ہے، دلی تمنا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری و مسلم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری دلی تمنا ہے مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، یعنی آپ بار بار شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کا جذبہ تھا، شوق تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے بھی یہ حالات پلٹے کہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کافر غالب آ گئے تو شاید اللہ ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ایسا نہیں ہے، واللہ لا يحب الظالمین، ظالموں سے تو اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ کافر اور مشرک اور ظالم سے اللہ کو کبھی بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ محبت اللہ رب العالمین کی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، لیکن آزمائش ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں، اللہ نے دکھانا ہوتا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ، فلسطین کا معاملہ ہم سب کے ایمان کی کسوٹی ہے، ہم سب کے ایمان کو پرکھنے کا معیار ہے کہ کون اپنے ان مجاہدین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، کون تماشا دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ معیار ہوتے ہیں، یہ کسوٹی ہوتی ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی معیار پہ پرکھا کہ سچے اور مخلص ایمان والے کون ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آج کافر غالب ہیں تو شاید اللہ کافروں سے محبت کرنے لگ گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوتی۔ اور تیسری حکمت اللہ پاک نے یہ فرمائی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو پاک کر دے۔ یمحص کا معنی ان کی روح پاک ہو جائے، اندر جو تھوڑا بہت میل کو چیل ہے دنیا کا یا خواہش پرستی کا، نفس پرستی کا یا آپس میں اختلاف، اللہ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس سے ایمان والوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ زخم لگتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ حالات آتے ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور پاک صاف ہو جائے۔ اور چوتھی حکمت یہ بیان فرمائی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹا دے۔ اب وہ مٹنے کی صورت کیا ہوگی کہ ایمان والے نئے ولولے، نئے جذبے، نئے شوق، نئی لگن اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جب میدان میں اتریں گے تو کافر مٹتے چلے جائیں گے۔
میرے محترم دوستو، یہ جنگ احد کی شکست کی بھی حکمتیں ہیں۔ بالآخر اللہ پاک نے فتح ایمان والوں کو ہی نصیب فرمائی۔ آگے مزید اللہ رب العالمین اسی حوالے سے تسلی دیتے ہوئے اگلی آیات میں بھی اسی مضمون کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو آج کے حالات میں بھی قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم